میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، ساتھ رہ رہے ہیں، برسوں گزر گئے، ہو جاتی ہے چٹک پٹک ہو گئی، کوئی بات بری لگ گئی تو جھگڑا بھی ہو گیا، لیکن اب ہم کیوں جائیں کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس کہ بھائی ہمارا رشتہ رہا کہ نہیں رہا؟ دیکھیں میاں بیوی راضی تو میاں بیوی تو ہونا وہ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب اگر میاں بیوی ہی نہیں رہے تو اب قاضی صاحب ہوں یا نہ ہو ان کو بہرحال کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ بھئی یہ میاں بیوی بنے کیسے؟ ان کے بننے کا ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ تھا نکاح۔ ٹھیک ہے، ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ ایک دوسرے پہ حرام تھے اب وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کو اسلام نے، ان کے دین نے بتایا کہ نکاح وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے اجنبی مرد و عورت ایک دوسرے پہ حلال ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جس دین نے ان کو یہ بتایا کہ اجنبی مرد و عورت نکاح کے ذریعے حلال ہو جاتے ہیں، وہی دین ان کو یہ بتاتا ہے کہ طلاق کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے پہ حرام بھی ہو جاتے ہیں۔ صحیح، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چیز کو تو مانے دوسرے کو نہ مانے؟ نہ تو نکاح کے ذریعے حلال ہونے کی بات ان کو علماء نے بتائی تھی یا علماء نے یہ کوئی دین گھڑ کے ان کے لیے رکھا تھا، اور نہ طلاق کے ذریعے حرام ہونے کو کوئی علماء نے گھڑ کے ان کے سامنے بیان کیا تھا۔ نکاح کے ذریعے حلال ہوئے تو یہ ان کے دین نے ان کو بتایا تھا، طلاق کے ذریعے یہ ایک دوسرے پہ حرام ہو گئے تو یہ ان کا دین ہی ان کو بتا رہا ہے۔ لیکن چونکہ ان کو اپنے طور پہ معلومات نہیں ہیں تو جہاں معلومات نہیں ہیں وہاں پر ہر بندہ صاحب معلومات کے پاس جاتا ہے، صاحب علم کے پاس جاتا ہے، اور دینی معاملات کے اندر جو علم والے ہیں ان کو علماء کہتے ہیں، ان کو مفتیان کرام کہتے ہیں، لہذا یہ ان سے پوچھنے جائے گا۔ ورنہ اگر یہ آپس میں طلاق کے بعد بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جناب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، تو بھائی نکاح سے پہلے بھی یہی بول دیتے، پھر کہ نکاح سے پہلے بھی یہی کر لیتے کہ بھئی جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی، آخر میاں بیوی کی وہاں پر پخ لگانا کیوں ضروری ہے؟ تو جو غیر مسلم ہے وہ تو یہی کہتے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی شادی نکاح یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لڑکا لڑکی راضی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ اسلام نہیں ہے۔ واہ، اگر اسلام ہے تو اس کی باؤنڈنگز ہیں۔ عموماً خاندان کے جو بڑے کہلانے والے عموماً یہ کہتے تھے نا کہ یار مولانا کو چھوڑو، اب یہ کون ہوتے ہیں یار ہمارے گھر کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ بھی ہے نا اصل میں اپنے لاشعور میں جانتے ہیں کہ ان کے پاس گئے نا تو جو صحیح حکم ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ اب ان کو جو چیز روک رہی ہے نا یہ بے عزتی کا خوف، اسے کہا جاتا ہے نار پہ آر کو ترجیح دینا۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس طرح کی بات ارشاد فرماتے ہوتے ہیں کہ بھی جب ایک چیز حرام ہو چکی، ٹھیک ہے، لیکن اب لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپوز کرنا کہ بھئی یہ معاملہ ہو چکا ہے اور ہم ایک دوسرے پہ حرام ہیں، تو ایک طرف یہ آر ہے لیکن دوسری طرف نار ہے، اللہ اللہ، آگ، وہ اس آگ، تو وہ اس آر کے چکر میں، شرم کے چکر میں نار آگ کو یہ بہت جگہ پر ہے مفتی صاحب، صرف طلاق پہ نہیں ہے، یہ تو زندگی میں بہت سارے ایسے پہلوؤں کے انسان سے غلطی ہوتی ہے وہ رجوع نہیں کرتا۔ کیا خطرناک جملہ ہے واقعی، دل پر اللہ کرے لگ جائے۔